شرکت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی نقطے سوچ رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنی محنت کر رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت غور و فکر کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے جو اتنی ندرت کا حامل ہے کہ جب میں سامعین کے سامنے عرض کروں گا تو کم از کم وہ تھوڑا محسوس کریں گے کسی ڈھنگ کے آدمی کو سنا۔ میرے ساتھ آج بالخصوص مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یاسر پیرزادہ صاحب اور سب سے پہلے تو فہد صاحب جیسے ہی میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ تھوڑے فقہی معاملات بتاؤں گا حج کے بارے میں، اور پھر اس کی تاریخ پہ کچھ بات کروں گا، لیکن فہد صاحب آئے تو فہد صاحب جو اس کتاب کے پبلشر بھی ہیں، انہوں نے بات ہی ملا علی قاری کے رسالے سے شروع کی، تو اب بتائیے کہ میں یہاں سے سر اٹھاؤں گا بھی تو کہاں لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اس کتاب کی سادگی پہ بات کروں گا کہ جس طرح مصنف نے اس میں کچھ بہت زیادہ جذبات میں لتھڑے ہوئے خیالات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک نارمل آدمی کی طرح حج کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ نقطہ اٹھاؤں گا تو لوگ اس پہ آشش کریں گے، لیکن یہ نقطہ بھی کوئی اور اٹھا گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے ذہن میں شارٹ لسٹ کرتا آ رہا تھا کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی چلی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں اب ایک بالکل کھوکھلے برتن کی طرح آپ کے سامنے بج رہا ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہہ سکتا تھا وہ سارا مجھ سے پہلے کہہ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے حوالے سے البتہ ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شاید دنیا کا واحد سفر ہے جو پوری طرح ہر زمانے میں ڈاکومنٹ ہوا ہے، خواہ وہ مذہبی اس کے ماخذات ہیں، خواہ وہ کسی اور نے لکھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ سفر پوری شرح و بسط کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سو اس کا ہمیشہ سے مقام ایک ہی رہا ہے، مسافر بدلتا رہا ہے یا زمانے بدلتے رہے، اور آپ اس میں خوبصورتی یہ ہے، اس سفر کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یہ مکان بنایا کہ جس کو پھر حج کے لیے مقرر کر دیا گیا، اس کے بعد جو بیسٹ ڈاکومنٹڈ اور تاریخی اعتبار سے اس کا جو سفر ہے وہ ایک یہاں سے جانے کا ہے اور ایک یہاں سے آنے کا ہے، جانے والا نسبتاً کم، آنے والا بہت زیادہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ واپس آئے تو وہ سفر حج کے لیے پورے کا پورا ڈاکومنٹڈ ہے، اور ایکچولی وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اس سفر کے بارے میں حج کا ہدایت نامہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کی صعوبتیں بھی اس میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اس سفر کے اندر جو کچھ بھی کسی بھی مسافر کو پیش آ سکتا ہے اس کے ذکر اس میں، اس کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جتنے بھی سفر نامے اٹھا کے حج کے، جو بالخصوص جنہیں حج نامے کے نام سے مجھے لگتا ہے کہ ادب میں ایک الگ عنوان قائم کرنا چاہیے، کہ جن لوگوں نے حج کیا اور پھر اس کی روداد لکھی۔ رقت آج ہم بات کر رہے ہیں کہ محمود اصغر چودھری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک عام آدمی کے ایک سفر حج کا ذکر کیا۔ یہ کسی بڑے آدمی کا، کسی ادیب کا، کسی مصدقہ شاعر کا، کسی صحافی کا سفر نامہ نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی کا سفر نامہ ہے، کہ ایک عام آدمی نے اپنے عہد میں دستیاب وسائل کے اندر جو سفر کیا اور پھر اسے جو مشکلات پیش آئیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو رقت کا ایلیمنٹ ہے، یہ ادب میں بھی، میں کوئی زیادہ ادب شناس نہیں ہوں، لیکن ادب میں بھی یہ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے، جو حج کے حوالے سے جو کچھ لٹریچر اسلامی روایات میں ملتا ہے، ظاہر ہے وہ حاجیوں کا لکھا ہوا ہے، اور حاجی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب دل بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں بیک وقت ملتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور پھر اس کے پاس صرف اور صرف اپنے عقیدے کے لیے سفر کرنا بھی، اس کے دل کے اندر سے یہ بات اٹھے اور وہ سفر کرے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ہی لکھے ہوئے حج نامے یا سفر نامے، حج کے روداد حج جو ہے وہ موجود ہے۔ جو پرانے سفر نامے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا محض ایک طالب علم کے طور پہ، تو اس میں نے کبھی رقت کا ایلیمنٹ نہیں پایا۔ اس میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب سبز گنبد کو دیکھ کے
میں تو پانی پانی ہو گیا، یا مکہ جو تھا وہ مجھے مکہ میں جا کے یہ احساس ہوا، مکہ میں جا کے فلاں احساس ہوا۔ پرانے زمانے میں جو لکھنے والے تھے وہ اس کو سفر حج کا وہ زیادہ سفر تھا جو ایکچولی انسان کے دل میں رہتا تھا، اس کے ساتھ نہیں چلتا تھا، اس کا اظہار ضروری نہیں تھا۔ اس کا جو اظہار ہے وہ موسٹلی آپ کو قصے کہانیوں میں ملتا ہے، جو رقت کا اظہار ہے۔ اور بدقسمتی ایسی ہے کہ جس طرح ہم نے بعض کتابوں کی تقدیس مقرر کر دی ہے، اسی طرح ہم نے ممتاز مفتی صاحب کے سفر نامہ حج کو بھی ایک مقدس دستاویز سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس میں نہ وہ مذہبی اعتبار سے کوئی قابل تقلید چیز ہے، اور نہ ہی میرے جیسے ناقص آدمی کے، جو اب چونکہ وہ میری تنقید سے چھوٹے نہیں ہو سکتے اور میری تعریف سے وہ بڑے نہیں ہو سکتے، تو نہ ہی اس میں کوئی ادبی اعتبار سے کوئی شان مجھے نظر آتی، یا شاید آپ اس میں میری وہابیت یا دیوبندیت کا غلبہ مجھ پہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شاید اس میں وہ یہ شان نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی حج کے سفر نامے لکھے گئے، جو بعد میں جستا جستا میں نے دیکھے، تو وہ دراصل لبیک کے ہی چربے ہیں، چھوٹے یا بڑے۔ کسی نے کچھ اچھی نقل کر لی اور کسی نے کچھ بری نقل کر لی۔ تو اس سفر نامے میں خوبصورتی مجھے یہ لگی کہ اس میں نقالی کی کوشش نہیں کی گئی، کہ اس میں جو کچھ پیش آیا وہ لکھ دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ اسفار حج ہیں ان میں پڑھیے تو ان میں آپ کو مشکلات پہم نظر آتی ہیں، اور تقریباً اسی نوعیت کی ہیں جس نوعیت کی ہے حج کے سفر ناموں کی۔ حج کے حوالے سے جتنا لٹریچر ہمارے ہاں دستیاب ہے، اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ صرف حج کو اور صرف مکہ کو عنوان بنا لیں تو آپ کو ایک زمانے کی تاریخ جو ہے اور ایک زمانے کی ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں۔ مثلا آپ کو یہ پتا ہے کہ 1932 میں جب فرما روائے بہاولپور نے حج کیا تھا تو کیسے کیا تھا، آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے جب حج کیا تھا تو کیسے کیا تھا۔ وہ اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کے ہر عہد کی روداد مل جاتی ہے، اس وقت کے سماجی حالات مل جاتے ہیں، اس وقت کی سواریوں کی نوعیت مل جاتی ہے، اس وقت کے جغرافیائی مقامات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹوپوگرافی جو زمین کی سطحات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ کیسے، آپ کو کس جگہ کے کیسے ہیں، اور پھر ان کے اطوار کیا ہیں، کون سا قبیلہ ہے جو ڈاکہ زنی میں مشہور ہے اور کون سا قبیلہ ہے جو آپ کی رہنمائی کے پیسے لیتا ہے۔ تو وہ آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس لٹریچر میں مل جاتی ہیں۔ اس میں خوبصورتی یہ ہے اس حج کے سفر میں کہ ہم نے موسٹلی حج کے اسفار جو باقاعدہ طور پہ لکھے جاتے تھے ان میں ڈیٹیلز دی جاتی تھی۔ اس حج کے سفر میں میں نے پہلی دفعہ جو کسی حج نامے میں یا حج کی روداد میں جو لفظ سنا وہ موبائل فون۔ موبائل فون کا لفظ ہمارے حج کے ذخیرے میں آپ کو نہیں ملتا۔ ای میل، ویزا، فضائی ٹکٹ، جہاز، ایئرپورٹ کے تذکرے، اگرچہ بعد میں کچھ ریسنٹلی جو لکھے گئے، یعنی گزشتہ 100 سال نہیں، 100 سال تو نہیں، گزشتہ کوئی 80 سال میں جو لکھے گئے ہیں تو اس میں تو ملتے ہیں اس میں تو، لیکن یہ جو آپ نے اس میں دیکھے کہ حج کے ذیل میں آپ نے ایک عہد کو بھی قلم بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب یہ عہد آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بن جائے گا کہ وہ ایک دفعہ پھر پرکار کے مرکز کی طرح اگر مکہ پہ پرکار رکھیں گے اور اس سے جڑا ہوا لٹریچر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو عہد با عہد راستے بھی پتہ چلیں گے، اور راستوں کے صعوبتیں بھی اور مشکلات بھی۔ تو لہٰذا اس کی ایک ڈاکومنٹیشن کی اہمیت جو ہے وہ مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ اس میں مصنف نے کم از کم وہ ساری چیزیں جو ہمارے استعمال میں تو ہیں لیکن ان کا حج سے ریلیشن ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ تیسری بات اور آخری چوتھی بات کہ ابھی اس میں فراڈ، جس طرح آپ کو بھی تجربہ ہوا، یہ جو فراڈ اور کا تجربہ ہے یہ دنیا میں کوئی اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مذہب ایک ایسا بھرا پورا بازار ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فراڈ کی دکانیں آپ کو ملتی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو بھی پسندیدہ جگہ ہو وہاں پہ جائیں گے
تو آپ کو سب سے زیادہ پہلے جو چیز ملے گی وہ فراڈ ملے گا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ آج اگر آپ داتا دربار چلے جائیے، آپ کہیں ویٹیکن میں چلے جائیے، آپ کہیں ہندو مذہب کی کسی بڑی تیرتھ پہ چلے جائیے، وہاں پہ آپ سب کو ہمیشہ یہی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اندر جو صداقت ہے وہ اتنی گہری ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے کہ باہر بے شمار فریب کے پردے آپ کو ملیں گے۔ آپ چلتے ہیں تو آپ کے راستے میں 10 طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو بلاوا نہیں آیا، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کبھی آپ کو لگے گا آپ کا ٹکٹ کھو گیا، کبھی آپ کا سامان لٹ گیا، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ تھک گئے، برباد ہو گئے، سب کچھ ہوا۔ یہ سب کچھ حج کے اسفار کی وہ کیفیت ہے یا وہ مستقل کیفیت ہے جو گزشتہ 1400 سال کی ڈاکومنٹیشن میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور چونکہ اتنا ویل ڈاکومنٹڈ سفر دنیا میں اور ہے کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں کی منفیت آپ کو کچھ زیادہ نظر آتی ہے، ورنہ دنیا میں اتنے ویل ڈاکومنٹڈ سفر ہوتے تو وہاں کے قصے بھی آپ کو اسی طرح نظر آتے۔ اور لاسٹلی میں ایک عرض کروں گا کہ حج پہ ایک بہت ہی ہمارے حج کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سی مجھے ایک چیز لگتی ہے۔ جب سعی آپ کرتے ہیں صفا مابین صفا و مروہ، تو دراصل پوری امت مسلمہ 1400 برس سے ایک عورت کی سنت پہ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بس اس کی بے چینی ہے جس کی ہم نقالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ حج کا یہ رکن اور عمرے کا یہ رکن مجھے بہت ہی فیسینیٹ کرتا ہے کہ آخر وہ کیسی عورت تھی جو اس بے آب و جگہ پہ، اور جسے وادی غیر ذی زرع کہا گیا کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کہ وہاں پہ اس نے اپنے شوہر کی وفا میں یا اپنے بچے کی محبت میں یا خدا کی طرف سے کسی ودیعت کردہ فریضے کی ادائیگی میں جب وہ دوڑی ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہی کیفیت ہے جس سے ہم سال ہر سال ہر صاحب استطاعت آدمی جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس حج نامے کی خوبصورتی بھی یہ بھی اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ حج بھی حاجی صاحب نے اپنے دل سے نہیں، اپنی بیوی کے دل سے کیا، اپنی بیوی کے کہنے پہ یہ حج کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے عہد کی ایک ڈاکومنٹیشن ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی اگر کسی نے اپنی بیوی کے کہنے پہ حج بھی کیا تھا تو اس نے کہیں لکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن ان صاحب نے لکھ دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیشنس